میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ رشتے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کبھی کبھی کسی کی محبت بھی ہمارے لیے دوہرا عذاب بن جاتی ہے۔ عورت خود کو جتنا مرضی سمجھدار چالاک سمجھ لے، لیکن مرد سے دھوکہ کھا ہی جاتی ہے، اور جو دھوکہ میں نے کھایا اس نے مجھے جیتے جی مار ہی ڈالا تھا۔ سب سے پہلا تانا میں نے اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے یہ سنا تھا کہ دلہن جہیز میں اپنے بھائی کو بھی سسرال لے جا رہی ہے۔ لوگوں کی طنزیہ باتیں میرے کانوں سے ٹکرائی تھیں، لیکن میں چپ رہی، کیونکہ میرے علاوہ میرے بھائی کا اور کوئی نہ تھا۔ ہم دو بہن بھائی ہی تھے۔ والدین عمرے کے لیے گئے تو جہاز کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ میرا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ ہمارے گھر کرائے کا تھا، اس لیے گھر چلانے کے لیے میں نے جاب کر لی۔ وہیں میری ملاقات اسفن سے ہوئی۔ وہ میرے ساتھ آفس میں ملازمت کرتے تھے، مجھے پسند کرنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں چھوٹے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسفن میرے حالات سے واقف تھے، اس لیے انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کے والدین ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیرون ملک میں ہی رہتے تھے، اس لیے اپنا رشتہ میں نے خود ہی اسفن سے طے کیا تھا۔ کینڈل نائٹ ڈنر، بڑے رومانٹک ماحول میں اسفن نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ اسفن بہت خوش شکل اور اچھی پوسٹ پر فائز تھا، مزاج کے بھی بہت اچھا تھا۔ جب اسفن کی شادی میں گھر آئی تو عاشر دروازے پہ کھڑا میرے لیے پریشان تھا، کیونکہ مجھے رات کے 10 بج گئے تھے۔ مجھے اسفن کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر عاشر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں نے ابھی تک عاشر کو اسفن کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ میں گھر کے اندر آئی، وہ میرا 17 سالہ بھائی مجھ پر رعب جماتے ہوئے پوچھنے لگا، آپی کون ہے یہ شخص؟ میں نے اسے اسفن کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے انگوٹھی بھی دکھائی جو اس نے مجھے پہنائی تھی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، دیکھ لینا آپی، یہ مجھے آپ سے الگ کر دے گا۔ لیکن میں نے کہا، اسفن ایسا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، تم بے فکر رہو، میں اسے کہہ چکی ہوں کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہے گا۔ شادی ہوتی میں عاشر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی۔ میرے سسرالیے میری شادی کے چند دن بعد ہی واپس جا چکے تھے۔ ہم نے بھی واپس آفس جوائن کر لیا تھا۔ عاشر کالج میں پڑھتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں نے اپنی جاب نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسفن میرے بھائی کا خرچہ اٹھائے اور مجھ پر احسان جتائے۔ میرا بھائی میرا لاڈلا بھی بہت تھا، جتنا میں اس کا خیال رکھتی اتنا ہی وہ میرا بھی خیال رکھتا تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اسفن کا رویہ میرے بھائی کے ساتھ بس نارمل سا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اس لیے ایک ساتھ ہی گھر پہنچتے تھے۔ میں رات کو ہی دوپہر کا بھی کھانا بنا لیتی تھی تاکہ عاشر کالج سے آ کر کھانا کھا لے۔ لیکن اسفن کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، جب میں آفس سے گھر آتی عاشر کے پاس مجھ سے کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں ہوتی۔ جب میں آفس سے گھر آتی وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ میں ہی عاشر کے لیے سب کچھ تھی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہن، اس لیے وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اسفن جب تک میرے ساتھ آفس میں ہوتے وہ بالکل ٹھیک ہوتے، لیکن جب گھر آتے تو عاشر کو دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو جاتا۔ حالانکہ ہمارے آنے پر عاشر ہی ہمیں کھانا گرم کر کے دیتا تھا اور کھانے کے بعد چائے بھی بنا کر دیتا، لیکن اسفن اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ شروع میں عاشر نے بہت کوشش کی کہ وہ اسفن سے بے تکلف ہو جائے، لیکن اسفن کا اکھڑا اکھڑا انداز دیکھ کر اس سے بات کرنے سے کتراتا ہی تھا۔ لیکن میں اپنے بھائی کو وقت ضرور دیتی تھی۔ میں رات کو اگلے روز کا کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ اس دوران عاشر میری مدد بھی کرتا تھا اور باتیں بھی۔ وہ مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگتا۔ میرا یہ وقت بہت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن اسفن اپنے کمرے میں ہی ہوتے تھے۔ میں سارے کام نمٹا کر جب میں کمرے میں جاتی تو اسفن کا موڈ بہت خراب ہوتا تھا۔ میں بھی دن بھر کی تھکی ہوتی تھی، اس لیے کمرے میں آ کر لیٹ جاتی تھی۔ اسفن لیپ ٹاپ میں نہ جانے کیا کرتے رہتے تھے۔ چند دن تو یہی سب چلتا رہا، لیکن ایک دن میں اپنے کمرے میں آئی ہی تھی، اسفن بھی وہی موجود تھے۔ جب عاشر نے میرے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کٹکھٹایا کہ میں ڈر سی گئی تھی۔ اسفن بھی اٹھ کر بیٹھ کے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو عاشر بدحواس تھا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ جیسے کچھ انہونی سی ہوگی ہو۔ وہ اندر آتے ہی میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا، آپی اس کمرے میں نے سایہ دیکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، پلیز آپ آج میرے پاس آ کر سو جائیں۔ وہ بچپن سے سائے سے ڈرتا تھا
پتہ نہیں کیوں وہ سایہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ پہلے امی کے ساتھ سوتا تھا، پھر جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو وہ اور بھی ڈرنے لگا تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ہی سوتا تھا۔ میں اسے سہلانے لگی، تسلی دینے لگی۔ میں نے کہا حاشر تم اب بڑے ہو گئے ہو، بہادر لڑکے بنو۔ میں بھی اسے سمجھا ہی رہی تھی، اسفند میرے پاس آ گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ حاشر مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میری منت کرنے لگا کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، جب وہ سو جائے تو بے شک واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں حاشر کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ہاتھ پکڑے 1 گھنٹے میں وہ سو چکا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی تو اسفند سگریٹ پی رہا تھا۔ پورا ایش ٹرے وہ سگریٹ سے بھر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے تمہارے بھائی کا کہ تمہارے گلے ہی لگ گیا؟ چھوٹا تو نہیں ہے اب وہ، ذرا تمیز اور لحاظ نہیں ہے اس میں۔ میں اسفند کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وضاحتیں دینے لگی۔ میں نے کہا امی ابو کی حادثاتی موت کے بعد وہ ڈرنے لگا تھا، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اسفند کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لیکن وہ تو بپھڑ کے رہ گیا، کہنے لگا بھائی ہے لیکن چھوٹا ہرگز نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد میں اسے تمہارے قریب نہ دیکھوں۔ اسفند نے مجھ سے بہت غصے سے کہا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میرا حاشر کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا، بہت کم عمری نے اسے اتنا بڑا صدمہ دیا تھا۔ میں کیسے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی؟ اس کے بعد تو اسفند ہر وقت حاشر کو گھورتے رہتے۔ میرے پاس اسے بیٹھے باتیں کرتے دیکھتے تو مجھے بھی قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ایک بار اسفند مجھ سے کہنے لگے اپنی بھائی کی رہائش کا انتظام کسی ہاسٹل میں کر دو۔ ان کی بات سن کر میں حیران سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اسفند وہ چھوٹا بھائی ہے میرا، میں کیسے اسے ہاسٹل میں چھوڑ دوں؟ کہنے لگے کالج میں پڑھتا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت سے لڑکے ہاسٹل میں رہتے ہیں، حاشر کو رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ایک میں ہی تو ہوں اس کی سب کچھ، آپ مجھے بھی اس سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تعصب سے اسفند کی طرف دیکھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے تھے سارا مسئلہ ہی یہی ہے آمنہ کہ تم بس اسی کی ہو کر رہی ہو۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ بیوی کے ساتھ وقت ہی نہ گزار سکوں۔ مجھے تم سے نوکری نہیں کروانی تھی کیونکہ میں تمہارے اخراجات پورے کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے بھائی کے لیے کماتی ہو، پورا دن آفس سے تھکے ہارے گھر آنے کے بعد مجھے بھی تمہاری ضرورت ہوتی ہے کہ میں تم سے جی بھر کر باتیں کروں، ہم اکیلے ایک دوسرے کے ہمراہ وقت گزاریں۔ لیکن اس وقت تمہارا بھائی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، میں رات دیر تک اکیلا اس کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ کیوں آمنہ؟ کیا میں نے اس لیے تم سے شادی کی تھی کہ ہم 2 گھڑی بھی ساتھ نہ گزاریں؟ مجھے اسفند کی بات اتنی بھی غلط نہیں لگی تھی، اور ظاہر ہے مجھے اسے بھی وقت دینا چاہیے تھا۔ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، میرا خیال بھی بے حد رکھتا تھا۔ اکثر آفس میں میرے حصے کی فائلیں بھی خود دیکھنے لگتا، کہتا یہ میں کر دیتا ہوں تم فکر مت کیا کرو۔ پھر جب ہماری شادی ہوئی تھی فرصت کے لمحات کم ہی ملے تھے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ میں حاشر کو اپنی محبت سے محروم نہیں کر سکتی تھی، اسے خود سے دور نہیں بھیج سکتی تھی، ورنہ وہ ذہنی مریض بن جاتا۔ اس لیے میں نے اسفند سے کہا کہ آپ حاشر کو ہاسٹل مت بھیجیں، میں کل سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز میں نے گھر آتے ہی کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اسفند کے موڈ کی بھی فکر تھی۔ مجھے اتنی جلدی کمرے میں دیکھ کے ان کے چہرے پر مسکان سی سج گئی تھی۔ آج وہ بالکل ٹھیک تھے، مجھ سے بہت سی باتیں بھی کرتے رہے، پھر کہنے لگے تیار ہو جاؤ، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ تیار ہو گئی، لیکن جب کمرے سے باہر نکلی تو حاشر منہ سجائے بیٹھا تھا، مجھے شکوہ کرنا نظروں سے دیکھنے لگا۔ پورا دن اسے بھی میرا ہی انتظار ہوتا تھا، لیکن میں بھی بے بس تھی، اس لیے اسے نظریں چرا گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسفند خوش تھے لیکن میں نہیں۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا خرچ تھا کہ حاشر بھی ہمارے ساتھ آ جاتا، آئس کریم تو اسے بھی بہت پسند ہے۔ میں زبردستی ہی اسفند کے ساتھ مسکراتی رہی، حالانکہ میرا موڈ بالکل نہیں تھا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے حاشر کی پسند کی آئس کریم بھی لے لی۔ گھر جا کر اسے آئس کریم دی تو کہنے لگا میرا موڈ نہیں آپی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل اپنے بھائی کے لیے اداس چہرے کو دیکھ کر کٹ سا گیا تھا۔ مجھے اسفند کی سنگت میں بھی ایک بے چینی سی لگی رہتی تھی۔ اب تو اسفند مجھے 2 گھڑی بھی حاشر کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی حاشر کے پاس بیٹھنے لگتی وہ مجھے پکارنے لگتے، اپنے کاموں میں الجھائے رکھتے۔ حاشر اب چپ چپ رہنے لگا تھا، مجھ سے بات کرنے بھی چھوڑ دی تھی، بس وہ صرف مجھے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے ڈھیروں شکوے ہوتے تھے۔ میں یہ سوچتی کہ عورت بھی شادی کے بعد کتنی بے بس سی ہو جاتی ہے۔ ایک مرد کے ساتھ گھر بسانے کے لیے اسے ہر بار ہی
میکے کے رشتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرا پورا میکا بس میرا ایک بھائی ہی تو تھا، وہ بھی اسفن سے برداشت نہ تھا۔ مجھے کبھی کبھی حاشر کا اداس چہرہ دیکھ کر یہ لگتا کہ میں نے شادی کر کے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ ایک دن جب ہم آفس سے گھر آئے تو حاشر کہنے لگا چینی ختم ہے، میں چائے کے لیے چینی لے کر آتا ہوں۔ وہ چینی لینے چلا گیا۔ اتنی دیر میں نے کھانا گرم کیا اور اسفن کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ اسفن مہینے بھر کا راشن ایک ساتھ ہی لاتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مہینے بھر کی چینی اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تم تو روز روز میٹھا بھی نہیں بناتی۔ میں نے کہا کہ کیا حاشر جھوٹ بول رہا ہے؟ میرا لہجہ ذرا سخت ہی تھا۔ وجہ اسفن کا رویہ تھا جو میرے اکلوتے بھائی سے وہ برتتا تھا۔ کہنے لگا میں نے یہ کب کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا؟ ہو سکتا ہے تم نے جہاں کچن کا سامان رکھا ہو حاشر کو چینی نظر نہ آئی ہو۔ اسفن کی بات سن کر میں کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ راشن کے ڈبے دیکھے تو چینی سچ میں نہیں تھی۔ میں نے وہ ڈبہ اسفن کو لا کر دکھا دیا۔ میں نے کہا میرا بھائی جھوٹا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ آمنہ وہ بھی غصے سے مجھ سے بات کرنے لگے۔ میں نے کہا کیونکہ آپ کا رویہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ وہ میری بات پر کچھ دیر تو کچھ نہ بولے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے میں کچھ کہتا اسے، جو جی میں آئے کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حاشر چینی لے کر آیا اور 2 کپ چائے بنا کر مجھے دے دی اور اپنا کپ ہاتھ میں پکڑے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں چائے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے چائے اسفند کو دی اور خود بھی اسے معذرت بھی کر لی، کیونکہ محبت مجھے اسفند سے تھی۔ نہ میں اسے ناراض دیکھ سکتی تھی، نہ ہی اپنے بھائی کو اداس۔ لیکن جیسے ہی میں نے اور اسفند نے چائے پی، کچھ دیر بعد ہی ہمیں نیند آنے لگی تھی۔ ایسی گہری نیند آئی کہ پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ مجھے حیرت سی ہونے لگی کہ میں کیسے اتنی دیر سو گئی۔ میں نے تو رات کو کھانا بھی نہیں بنایا اور اس وقت آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اسفند کا بھی یہی حال تھا۔ جلدی میں ہم لوگ تیار ہو کر باہر نکلے تو حاشر کالج کے لیے تیار تھا، لیکن جو میری نظر کچن میں پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ پورے کچن کا سامان بکھرا پڑا تھا، راشن کے ڈبے گرے ہوئے تھے، مہینے بھر کا راشن برباد ہو چکا تھا۔ آٹا، دال، چاول سبھی زمین پر تھے اور ان پر چوہے مار دوا کھلی پڑی ہوئی تھی۔ اسفند تو یہ دیکھ کر ہی پریشان سے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہزاروں روپے کے راشن مٹی ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ حاشر کو دیکھ رہے تھے جو خود بڑی حیرانگی سے کچن کی بگڑی حالت دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے تو رات کو ایسی گہری نیند آئی کہ صبح ہی ہوش میں آیا ہوں۔ مجھے لگ رہا کہ بلی آئی ہوگی، اکثر کچن کے روشن دان سے اندر آ جاتی ہے۔ اسفند نے گھڑی دیکھی، مجھ سے کہنے لگے کہ تم آج آفس نہ جاؤ، کچن کا حشر بگڑا ہوا ہے، تم صاف صفائی کر لو، میں بہت سے بات کر لوں گا۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا کیونکہ کچن کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ اسفند کے جاتے ہی حاشر کہنے لگا آپی آج میں کالج نہیں جاؤں گا، آج ہم مل کر خوب باتیں کریں گے۔ میں نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ کیا یہ تم نے کیا ہے حاشر؟ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے لگا شاید اسفند اسے میرے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اس لیے اس نے یہ سب کیا ہے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں آپی، سچی مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ حاشر نے میرے ساتھ کچن صاف کروایا تھا، پھر کھانا بھی بنایا۔ آج میں نے حاشر کی پسند کی بریانی بنائی تھی۔ میں نے خوب باتیں بھی کی۔ رات کو جب اسفند گھر پر آئے تو راشن کا سامان لے کر آئے، سارا سامان مجھے پکڑایا۔ پھر تو یہ روز ہی ہونے لگا تھا۔ حاشر میرے لیے چائے بناتا تھا اور چائے پینے کے بعد ہمیں نیند آ جاتی تھی، حالانکہ وہی چائے وہ خود بھی پیتا تھا۔ اور اس کے بعد جب صبح آنکھ کھلتی گھر کا سامان بکھرا ہوتا۔ اسفند کو لگتا کہ یہ سب حاشر جان بوجھ کر کرتا ہے، لیکن وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہتا آپی سچی یہ میں نے نہیں کیا، میں تو رات کو بہت گہری نیند سویا تھا۔ اسفند بھائی جو چینی لائے تھے وہی ڈالی تھی، لیکن ایک دن جو ہوا میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب حاشر چائے بنانے کے لیے کھڑا ہوا، اسفند نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا آمنہ چائے آج تم بناؤ، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ میں اٹھ کر کچن چلی گئی۔ چائے بنا کر کپ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تو اسفند نہ جانے کس بات پر حاشر کو غصے سے گھور رہے تھے۔ اس بار حاشر بھی اسے قہر بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میرے پیچھے سے ان کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے۔ حاشر مجھ پر ایک نظر ڈال کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسفند بڑے مزے سے چائے پیتے رہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کی حاشر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کہنے لگے نہیں، میں اسے کیوں کچھ کہوں گا۔ اسفند صاف مکر گئے تھے، لیکن اگلے روز حاشر کو میں نے بیگ کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تو میں پریشان سی ہوگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو اس وقت؟
کہنے لگا یہاں نہیں رہوں گا، کہیں بھی چلا جاؤں۔ یہ بات سن کر میں نے اسفند کی طرف دیکھا تھا اور نظریں چرا گئے تھے۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گے حاشر، اگر تم جاؤ گے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر اسفند مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، میرے پاس آ کے کہنے لگے تم کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ اسے جہاں جانا ہے یہ جا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہرگز بھی نہیں اسفند، اگر آپ کے گھر میں میرے بھائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں بھی یہاں ہرگز نہیں رہوں گی۔ میری بات پر وہ کہنے لگے میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا۔ حاشر کہنے لگا آپی پلیز مجھے جانے دے، میں آپ کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اسفند حاشر سے غصے سے بولے، کہنے لگے بند کرو یہ ڈرامے بازی، میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ تم یہ سب ڈرامہ کریٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ مجھے اسفند کی بات پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا غلطی میری ہے کہ میں نے آپ کی بات پر اعتبار کیا۔ یہ بھول گئی کہ ایک عورت کا ہی ظرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی خدمت میں اپنی ساری عمر گزار دیتی ہے، اپنے بہت سے حسین لمحوں کو سسرال والوں کی خدمت کی نظر کر دیتی ہے۔ لیکن ایک مرد اتنا ظرف نہیں رکھتا۔ محبت کے تو بڑے دعوے کیے تھے آپ نے۔ اسفند مجھ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو اپنے گھر رہنے دیں گے، اور اب کہنے لگے یہ بہت دن سے کیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ تم بھی دیکھ رہی ہو، چائے میں نشہ ڈال کر ہمیں پلا کر پورے گھر کی حالت بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی تم نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہوتی ہے جب تم میرے پاس ہوتی ہو؟ اسفند کی بات پر میں نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ حاشر یہ کرتا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سب کرتے ہو تاکہ حاشر کو گھر سے نکالنے کا آپ کو بہانہ مل جائے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن تمہیں بھی یقین اپنے بھائی کی بات پر آئے گا، مجھ پر نہیں۔ لیکن تمہیں جو سوچنا ہے سوچی رہو، اسے بھی جہاں جانا ہے یہ چلا جائے، لیکن تم میری بیوی ہو اس لیے میرے گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا جس کی خاطر مجھے اپنے بھائی کو چھوڑنا پڑے۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے، شاید انہیں مجھ سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میں بھی تمہاری منت نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں منانے آؤں گا۔ میں نے ہی محبت ایک غلط لڑکی سے کر لی جسے مجھ سے کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا۔ جاؤ آمنہ جا کر اپنے رشتے نبھاؤ۔ وہ غصے سے مجھ سے کہنے لگے۔ میں حاشر کے ساتھ ہی باہر نکل گئی، ایک کرائے کا گھر لیا۔ اسفند کے آفس سے نوکری چھوڑ کر میں نے کہیں اور جاب کر لی۔ حاشر بہت خوش تھا، میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ میں اسفند کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، جن میں سے ایک میرے لیے اسفند کی محبت تھی۔ حاشر اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، اب وہ خود اس قابل ہو گیا تھا کہ نوکری کرنے لگا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا اب آپ کو نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی جاب چھوڑ دی۔ حاشر سے اس کی شادی کے لیے کہا تو کہنے لگا پہلے آپ شادی کر لیں آپی۔ میں نے کہا اب ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر میں اب بھی اسفند کے نکاح میں ہوں، لیکن وہ نہ جانے کہاں جا چکا ہے۔ تم ہو نا حاشر، تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو میرا بھی دل لگ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ تذبذب سا تھا، میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے شادی نہیں کرنی، وہ لڑکی مجھے آپ سے جدا کر دے گی۔ میں نے کہا کیوں جدا کر دے گی؟ بہن بھائیوں کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ کہنے لگا آپ جیسا حوصلہ شاید مجھ میں نہیں ہے آپی، شاید کل کو وہی وقت مجھ پر بھی آ جائے جو آپ پر آیا تھا تو آپ نے میرا انتخاب کیا تھا۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ تمہاری بیوی اسفند جیسی ہو۔ حاشر نے اپنی ایک کولیگ سے شادی کی تھی، لیکن وہ مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، اسے حاشر مکمل طور پر چاہیے تھا۔ اس سنگت میں اسے میرا وجود برا لگنے لگا تھا۔ اب تو حاشر بھی بدلنے لگا تھا۔ میں ایک نکارہ سامان کی طرح ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ وہ کئی دن مجھے پوچھنے تک نہیں آتا۔ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں خوش رہتے، ہنستے بولتے تھے۔ ایک بار میں نے اسے کہا حاشر تم مجھے بھول ہی گئے ہو۔ کہنے لگا عظمیٰ کو میرا وقت چاہیے آپی، اور میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر کہنے لگا مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس وقت آپ کی شادی ہوئی تھی تو اسفند بھائی کو آپ کا وقت چاہیے تھا، لیکن یہ بات مجھے نہ سمجھ آئی، نہ ہی مجھ سے برداشت ہوتی تھی، اس لیے میں آپ کو ان سے دور رکھنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ کبھی ڈر جانے کا بہانہ بناتا، کبھی نشہ آور چینی کھلا دیتا، گھر کو بکھیر کے رکھ دیتا۔ یہ سب میں نے کیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے جتنی محبت کرتی ہیں میری بات پر ہی بھروسہ کریں گی۔ اس دن اسفند بھائی آپ سے سچ کہہ رہے تھے، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بس یہ کہتے تھے تم کیوں اپنی بہن کا گھر خراب کر رہے ہو، لیکن میں نے ہی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔
لیکن مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی جو اب عظمیٰ کی موجودگی نے سمجھا دی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے خود غرض ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اسے کیا کہتی، کتنی آسانی سے تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا حاشر، ورنہ میرا بھی شوہر اور بچے ہوتے، اپنا گھر ہوتا۔ اس نے تو 10 منٹ میں اپنے کیے کی معافی مانگی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میری تو ساری زندگی تنہائیوں کے حوالے کر گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، کس سے شکوہ کرتی؟ ایک بھائی کی محبت نے پھر سے ایک بہن کا کڑا امتحان لیا تھا۔ کون کہتا ہے ظلم صرف عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ مرد کی زیادتی کا نشانہ بس عورت ہی بنتی ہے، اور مرد صرف بھیڑیا ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں جنگل کا قانون ہے۔ ہوس شدہ بھیڑیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہ صرف چھوٹی لڑکیوں بلکہ کم عمر لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں بھی ایک ایسا ہی لڑکا تھا۔ میری عمر 8 برس کی تھی جب پہلی بار مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ سب کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا ہی۔ میری آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی بندھی گئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب ایک مضبوط رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک جوس پلایا گیا تھا جسے پیتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں چند منٹ میں ہی ہوش سے غافل ہوا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرا ذہن سوچنے سے قاصر تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن زمین پر لیٹے لیٹے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس زمین پر میں ہوں وہ گیلی مٹی جیسی نرم ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا تھا۔ جب مجھے لگا کہ کوئی میرے ساتھ نازیبا سی حرکتیں کر رہا ہے، میں چلانے لگا تو میرے منہ پر کسی نے کپڑا ٹھونس دیا، اور پھر میری آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے کانوں نے جو آواز سنی وہ میرے لیے انجان نہ تھی، جو جملے سنے میں جان گیا تھا میرے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا نام ریحان ہے۔ میرا تعلق سندھ کے علاقے سانگر سے ہے۔ ہمارے ہاں سندھی مرد 2-3 شادیاں لازمی کرتے تھے، بلکہ زیادہ بیویاں رکھنے والا 4 لوگوں میں خود کو معزز سمجھتا تھا۔ میری بھی 3 مائیں تھیں، اور بہن بھائیوں کی تعداد مجھے یاد نہیں کیونکہ ہم ڈھیر سارے بہن بھائی تھے۔ میرے باپ کی پہلی بیوی کا سب سے بڑا بیٹا 25 سال کا تھا، اور اس کے بعد جیسے بچوں کی فوج لگی ہوئی تھی جو میرے باپ نے اکٹھی کی تھی۔ یک کے بعد دیگرے 3 شادیاں میرے والد نے کی تھیں۔ میری ماں تیسرے نمبر کی بیوی تھی، میرے باپ کی لاڈلی بیوی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں بیویوں میں کم عمر اور خوبصورت تھی۔ میرے والد کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، اور میری ماں 20 سالہ جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میں اپنی اماں کی پہلی اولاد تھا۔ ابا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی میری ماں میرے والد کو دل سے عزیز تھی بنسبت باقی بیویوں کے۔ میری دونوں سوتیلی مائیں جب ابا کو میری ماں پر فریفتہ ہوتے دیکھتی تو حسد کی آگ میں جلنے لگتی۔ یہی اثر میرے سوتیلے بہن بھائیوں میں بھی موجود تھا۔ وہ جب ابا کو مجھ پر زیادہ مہربانیاں کرتے دیکھتے تو اپنا جی جلانے لگتے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ حسد کی آگ ایک دن مجھے بھی جلسا کے رکھ دے گی۔ میں چونکہ اپنی اماں کی فی الحال اکلوتی اولاد تھا، اس لیے میری ماں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ میرے ابا کی باقی دونوں بیویوں کے پاس بس 2 کمرے ہی تھے، لیکن میری ماں کو 3 کمرے ملے تھے۔ میرے ابا زیادہ تر میری والدہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ ایک بار میری خالہ میرے گھر رہنے آ گئی، وہ بھی میری ماں کی طرح بہت پیاری تھی۔ میری خالہ منگنی شدہ تھی، بس چند روز کے لیے ہی ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ سوتی بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی۔ ایک رات مجھے لگا جیسے کوئی ہمارا کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا ہو۔ میں نیند کا کچا تھا، اس لیے میری آنکھ آہٹ پر کھل گئی۔ مجھے اندھیرے میں یہ تو نظر نہیں آیا کہ کون تھا، لیکن ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی بھی تھا، میری ہی چارپائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید ہمارے کمرے میں چور آ گیا ہے۔ میرا دل خوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا میری جان نکلنے لگی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کسی نے مجھے گود میں اٹھایا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے مجھے کمرے میں رکھے صوفے پر لٹا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ رکھی تھیں۔ جب میں صوفے پر لیٹا تو مجھے حیرت ہوئی کہ چور نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک دبی سی چیخ مجھے اپنی خالہ کی سنائی دی، جسے اگلے ہی لمحے خالہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کی چیخ کو روکا گیا تھا۔ میں نے برجستہ آنکھیں کھولی تو وہ سایہ دار شخص میری خالہ کے ساتھ ان کی چارپائی پر موجود تھا۔ اس شخص کا ایک ہاتھ میری خالہ کے منہ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ میری خالہ کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر لگا کہ شاید وہ میری خالہ کا قتل کرنا چاہتا ہے۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور بدحواس سا ہو رہا تھا، لیکن خالہ کو یوں اس شخص کے سامنے بے بس ہوتا دیکھ کر میں نے ہمت کی
اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں جا کر زور زور سے چور چور چلانا شروع کر دیا۔ سب کمروں کی بتیاں جل گئی تھیں۔ میرے ابا اور اماں بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور میری سوتیلی مائیں بھی۔ میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ میں ابا کے ساتھ لگ گیا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، چور خالہ کو مار رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب عورتوں کے رنگ اڑ گئے۔ میرے ابا نے ایک موٹا ڈنڈا لیا اور کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے بلب روشن کیا، سامنے خالہ کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا وسیم تھا، جو میرا شور سن کر گھبرا سا گیا تھا۔ وہ خالہ پر غلط نظر رکھے ہوئے تھا اور ان کے ساتھ گناہ کرنے کے ارادے سے ہی میرے کمرے میں آیا تھا۔ میری خالہ روتے ہوئے میری بہن کے ساتھ لگی، کہنے لگی یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ میرے ابا نے اپنے بیٹے کو ڈنڈے سے بہت مارا۔ وسیم کی ماں روتے ہوئے میرے والد کو کہنے لگی کہ وسیم سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو، لیکن وہ غلطی ایسی نہ تھی کہ معاف کی جاتی۔ ابا نے وسیم بھائی کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا کہ اب گھر کا رخ مت کرنا۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز ہی میری خالہ اپنے گھر چلی گئی۔ میری سوتیلی مائیں مجھے غصے اور نفرت سے دیکھنے لگی، جیسے میں نے شور مچا کر غلطی کی ہو۔ میرے ابا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اور میری اماں نے بھی کہہ دیا کہ یہ لڑکا جب میری بہن کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے تو میں بھی جوان ہوں، یہ تو مجھے بھی موقع پا کر برباد کر دے گا۔ اگر یہ لڑکا گھر پر واپس آیا تو میں طلاق لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ میرے والد نے کہا، وسیم اب اس گھر میں نہیں آئے گا۔ میری ماں کی بات ایسے کوئی غلط بھی نہ تھی، لیکن میری سوتیلی مائیں ضرور میری ماں کو کوس رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ روز میدان میں فٹ بال کھیلنے جاتا تھا۔ اس دن بھی گیا تھا جب میری بھائی کا دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا، یہ جوس تمہارے لیے ہے، اسے پی لو۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور بچے ایسی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، وجہ جاننا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی مفت کیوں کوئی چیز دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں تو مفت میں ٹافی بھی کوئی دے تو خوش ہو کر کھا لیتے ہیں۔ میں نے بھی وہ جوس پی لیا، لیکن اسے پیتے ہی مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ کھیل کا میدان مجھے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چکرا کر گر گیا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، منہ میں رومال تھا۔ میں ایک دردناک اذیت سے گزر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے آنسو نکل کر بہہ رہے تھے۔ میرے بھائی اور اس کے دوست نے مجھے ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ شاید یہ بات سننے والوں کو عجیب لگے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کم عمر لڑکوں کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ شاید میری اذیتوں کی شروعات تھی۔ میں اس اذیت کا متحمل نہیں ہو پایا تھا، اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ٹرک میں لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ ٹرک کہاں رواں دواں تھا، لیکن یہ راز بھی مجھ پر افشاں ہو چکا تھا۔ میرے سوتیلے بھائی نے مجھے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جہاں مجھے لے جایا گیا وہاں کمسن لڑکوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 5 سال تک ہم یہ اذیت سہ کر اس چیز کے عادی ہو چکے تھے۔ ہمارے اندر سے معصومیت 10-12 سال کی عمر سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اب ہر بات کا علم ہو چکا تھا جو لڑکوں کو کافی بڑی عمر میں پتہ چلتی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں میری نظریں کسی ایکس رے مشین کی طرح اپنی مخالف جنس کی طرف اٹھتی تھی۔ میں بڑی گستاخ نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو سر سے پیروں تک یوں دیکھتا کہ جیسے اسے بھوکے کتے کی طرح سے کہا جاؤں گا۔ 5 سال جو کام مجھے ایک اذیت لگتا تھا مجھے لطف دینے لگا تھا، لیکن میری طلب اب عورتوں کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میں اپنے سامنے کسی بھی عمر کی عورت کو دیکھتا تو پاگل سا ہونے لگتا تھا۔ میرے اندر کوئی شیطان تھا جو مجھے اس بات پر اکسانے لگتا کہ اسے اپنی نظروں سے بے باک کر ڈالوں۔ میری آر پار کرتی نظریں سامنے کھڑی عورت کو متذبذب سی کرنے لگتی تو میرا دل خوش ہونے لگتا کہ میری نظروں میں ایسی تیزی تھی کہ عورتوں کو الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میرے اندر اب عورت کی خواہش بڑھنے لگی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا ہمیں مردوں کی تسکین کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ایک دن میں مطلوبہ جگہ جانے کی بجائے وہاں سے بھاگ گیا۔ میری عمر 13-14 برس ہوگی۔ میں اپنی عمر سے بڑی سوچ رکھنے لگا تھا، اس لیے تیزی تراری کے ساتھ ساتھ چوری بھی سیکھ لی تھی۔ لیکن جو چیز میری رات کی نیندیں اڑائے ہوئی تھی وہ تھی عورت کی ہوس۔ جب میرے جذبات شدت اختیار کر گئے تو میں نے ایک حلالہ سینٹر کا رخ کیا۔ میں نے وہاں بیٹھے وہ ڈھیر عمر شخص سے یہ کہا کہ اگر کسی عورت کا حلالہ کروانا ہو تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا، میں جس قسم کی راتیں گزارنے کا عادی ہو چکا تھا میری صحت زیادہ اچھی نہ تھی، میں اپنی عمر سے بھی چھوٹا دکھتا تھا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا 14 سال کا ابھی ہوا نہیں ہوں۔ میری عمر سن کر اس شخص نے اپنے چشمے کو ناک سے اوپر کیا اور مجھے سرے سے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگا، تم لڑکے
ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ حلالہ کر سکوں، بھاگو یہاں سے۔ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، پیدا بھی ہوئے نہیں اور حلالے کا شوق ہے۔ اس آدمی نے مجھے باہر بھگا دیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو ایک طلاق یافتہ جوڑا اس حلالہ سینٹر کے اندر جا رہا تھا، لیکن دکھنے میں وہ زیادہ پیسے والے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ اس آدمی کی عورت تھی جو بے حد حسین تھی۔ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ طلاق دونوں کے بیچ کسی چھوٹی سی بات پر ہوئی ہے اور اب اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ادھر کا رخ کیا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں ہوس سے چمکی تھی۔ اندر بیٹھا شخص ان سے لاکھوں مانگ رہا تھا۔ وہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پیسوں میں سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی باہر نکل آئے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں یہ حلالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر اس شخص نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ میں نے کہا میں 16-17 سال کا ہوں اور جتنے پیسے تم مجھے دو گے میں چپ چاپ وہ لے لوں گا۔ پھر یہاں کے مردوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عورت پسند آ جائے تو طلاق اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اسے اپنی خواہش پر ہی چھوڑتے ہیں، لیکن میں صبح ہوتے ہی طلاق دے دوں گا۔ میرے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر وہ شخص سمجھ گیا کہ میں بچہ ہرگز نہیں ہوں، اس لیے کہنے لگا کہ وہ مجھے بس 10,000 ہی دے سکتا ہے، اس لیے میرے لیے یہ بھی بہت تھے۔ میں نے کہا میرے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا، مجھے اچھا کھانا بھی کھلایا اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ بھی پینے لگا۔ میں نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے اس سے سگریٹ مانگی تو وہ کچھ حیران سا ہوا، پھر مجھے سگریٹ بھی دے دی۔ میں نے اس کم عمری میں ہر قسم کا نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تھا، بس غصے میں نے طلاق دے دی، لیکن جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو چکی ہے، یہ صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں، اس لیے تم سے حلالہ بھی رازداری میں ہی کروانا ہے تاکہ معاشرے میں ہماری عزت بنی رہے۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے، مجھے بس اپنے کام سے مطلب ہے۔ وہ شخص خاصا پریشان سا میرے سامنے بیٹھا تھا، سگریٹ کی کش پہ کش لے رہا تھا۔ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا ایک مرد کے لیے یہ بہت اذیت ناک سا عمل ہے اور عورت کے لیے بھی۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی غلطی میں نے کی ہے۔ شاید اس شخص کا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ مجھ جیسے کم عمر لڑکے کے ساتھ بھی اپنی بیوی کا حلالہ کر سکے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا شام تک میں نکاح کا بندوبست کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ نکاح کا تو میں نے بھی بڑی بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ میرے اندر بیٹھے بھوکے ہوس کے مارے انسان کی ایک عورت کا سوچ کر آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس شخص نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں بڑی بےتابی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ عورت بھی بہت زیادہ عمر کی نہ تھی، بس 25 سال کی ہوگی۔ ایک ہی چھوٹا سا بیٹا تھا جسے اس کا سابقہ شوہر اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل سادگی میں بیٹھی تھی، لیکن تھی خوبصورت۔ میری نظریں، میرا انداز ایک شوہر جیسا تو ہرگز نہ تھا۔ میرے اندر تو اس وقت کوئی درندہ سا جاگ اٹھا تھا۔ اب تک میں نے مردوں کی درندگی ہی تو صحیح تھی، اس لیے میرے اندر بھی ایسے ہی جذبات تھے۔ میں نے اس عورت کو اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جب غلط ارادے سے کوئی کام کیا جائے تو شیطان طاقت بھی دے دیتا ہے۔ شاید اس عورت کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی روتے ہوئے کمرے سے باہر گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس سا ہونے لگا تھا، لیکن میرے بھی بس کی بات نہ تھی۔ میں نے وہی کچھ لٹایا تھا جو اب تک خود پر جبر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کی بگڑی حالت پر اشتعال میں آتا، میں نے باہر نکلتے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ اس شخص کے تیور خاصے خطرناک تھے۔ میں 10,000 اس شخص سے پہلے ہی لے چکا تھا، اس لیے اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں یہی کرنے لگا تھا، اس حلالہ سینٹر کے باہر بیٹھا رہتا۔ جب کوئی ایسا جوڑا آتا جو لاکھوں نہیں دے سکتا، اسے میں گھیر لیتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں میں نے 7 عورتوں کے ساتھ حلالے کے نام پر انہیں اپنے جنون کا نشانہ ہی بنایا تھا کہ وہ عورتیں مجھ سے پناہ مانگنے لگتی تھی اور میں اندر ہی اندر اس بات پر خوش ہونے لگتا۔ ہوس ایک ایسی آگ ہے کہ کبھی نہیں بجھتی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کسی جنگل میں لگی آگ کی طرح جو ایک بار لگ جائے تو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میری نظریں مزید بے باک ہونے لگی تھی، عورت کی طلب بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اس کام سے کافی پیسے کما لیے تھے اور سوچا واپس سانگڑ چلا جاؤں۔ مجھے وسیم سے بدلہ بھی لینا تھا۔ میں سانگڑ آ گیا، لیکن اپنے گھر نہیں گیا بلکہ وہاں ایک حلالہ سینٹر کھول لیا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ وہاں بھی طلاقیں ایک عام سی بات ہو چکی تھی۔ لوگ نہ جانے کیوں رشتوں کو مذاق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا بھی کیا غصہ کہ طلاق دینے کے بعد ہی ہوش آئے۔ بہرحال میرے پاس کوئی بھی شادی شدہ جوڑا آتا، مجھے دیکھ کر حیران سا ہونے لگتا۔
پھر جب وہ پوچھتا کہ حلالہ کون کرے گا تو میں کہتا میں کروں گا۔ میں نے 3 کمروں کا گھر لے کر اسے حلالہ سینٹر بنا لیا تھا۔ وہیں ایک کمرہ اسی کام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اپنی جنسی خواہش میں اسی طرح سے پوری کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ اس میں اپنی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور دوسروں کا بھلا بھی۔ پھر نکاح کیا ہے تو گناہ کا خوف بھی نہیں رہتا۔ مجھے دین کی سمجھ بوجھ بس اتنی ہی تھی۔ حلالہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، شریعت میں کیا حکم ہے مجھے اس سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ جتنا حلالہ کروانے والے انجان تھے یا انجام بنے ہوئے تھے اتنا میں بھی نا واقف تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگوایا تو معلوم ہوا کہ میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، وسیم بھی شادی کر چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ بھی اس وقت 5 سال کی ہے۔ میرے اندر تو جیسے نفرت کا طوفان امڈ آیا تھا۔ بدلے کی آگ نے میری سوجھ بوجھ گم کر دی تھی۔ میں اسی مقصد سے تو آیا تھا۔ میں اب دن رات یہ سوچنے لگا کہ کیسے میں اپنی اذیت کا بدلہ وسیم کی بیٹی سے لوں۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ کم عمری اس رات کی اذیت مجھ پر سوار ہوتی تو جی چاہتا اس کی بیٹی پر اپنی نفرت اتار دوں۔ جس قدر میرے اندر آگ بھڑک پڑی تھی وہ بچی شاید میرے ہاتھوں مر ہی جاتی۔ میرے اندر گناہ کا کوئی خوف نہ تھا، میں بے حس ہو چکا تھا۔ مجھے اب موقع کی تلاش تھی کہ کب میرے ہاتھ وسیم کی بیٹی لگے اور میں اپنے اندر لگی بدلے کی آگ کو بجھاؤں۔ ایک بار وہ بچی مجھے باہر گلی میں کھیلتی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے بھی اسے نشے والا جوس پلایا اور اپنے ساتھ چیزوں کا لالچ دے کر لے گیا۔ وہ کچھ دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اسے کھیتوں میں لے جا کر لٹا دیا، اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھے اور اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی۔ وہ بہت چھوٹی اور نازک سی بچی تھی لیکن مجھ پر کوئی جنون سا سوار تھا۔ مجھے اپنا وقت یاد آنے لگا، میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کیسے اس شخص نے مجھے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ بچی میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس وقت میرے رحم و کرم پر تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر مار ڈالوں، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ وسیم نے تو مجھے کئی سال کی اذیت دی ہے، پھر اس کی بیٹی کو کیسے آسان موت دے دوں۔ شاید میری سوچ پڑھنے والوں کو بری لگے، لیکن جیسی اذیت ناک زندگی میں نے وسیم کی وجہ سے گزاری تھی، میری سوچ اپنی جگہ غلط نہ تھی۔ میں اس لڑکی کو اسی حلالہ سینٹر میں لے گیا۔ وہ ایک 3 کمروں کا مکان سا تھا، میں وہیں حلالہ کرتا تھا، پیسے بھی کما لیتا تھا۔ میں نے اس بچی کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس بچی کے ساتھ جو بھی گناہ کروں گا اس کے ہوش و حواس میں کروں گا، اسے پل پل تڑپاؤں گا جیسے اس کے باپ نے میری زندگی کو اذیت ناک بنا دیا تھا۔ میں بھی اسے آگے بھیج دوں گا۔ میری ذہن میں منفی سوچوں نے اودم سی مچا کر رکھ دی تھی۔ میں نے حلالہ سینٹر کو باہر سے تالا لگا دیا تاکہ سب یہ سمجھیں کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ خود میں پچھلی جانب کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ وہ بچی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک شراب کی بوتل کھولی اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ میں نے اب تک حلالہ کے نام پر عورتوں سے ہی اپنی خواہش پوری کی تھی، لیکن ایک بچی کے ساتھ درندگی کرنا مجھے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ مجھ میں ذرا انسانیت باقی تھی جسے میں شراب کے نشے میں ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ شراب پی کر تو انسان اپنی ماں بہن کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، اور وہ پھر وسیم کی بیٹی تھی۔ جب میں یہ سوچتا، جب وسیم کو اپنی بیٹی نظر نہیں آئے گی تو اس کی دیوانوں جیسی حالت کو دیکھ کر مجھے کتنا چین آئے گا۔ میرے اندر کا شیطان پورے آب و تاب سے جاگ گیا تھا، لیکن وہ بچی نہیں جاگ رہی تھی۔ دن سے رات ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کی چیخیں سننا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ قرب دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے وہ آنسو دیکھنے تھے اور اذیت اس کے چہرے پر دیکھنی تھی جو میں نے 8 سال کی عمر سے اس کے باپ کی بدولت سہی تھی۔ جتنا میں بے چین تھا کہ وہ جاگ جائے، اتنا ہی وہ ہوش سے غافل تھی۔ وسیم کا گھر بھی اسی محلے میں تھا جہاں میں نے حلالہ سینٹر کھولا تھا، اسی لیے باہر ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر ذرا سی کھڑکی کھول کر دیکھا تو وسیم دیوانہ وار روتے ہوئے ایک ایک سے اپنی بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اسے کہیں دیکھا تو نہیں، وہ نہ جانے بنا بتائے کہاں چلی گئی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس دن مجھے نہ پا کر میرے ماں باپ بھی ایسے ہی تڑپے ہوں گے، مجھے یوں ہی ڈھونڈا ہوگا۔ میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ میرا باپ اپنے چھوٹے بیٹے کی گمشدگی کے صدمے میں مر گیا تھا۔ میری ماں بہت روتی تھی، لیکن پھر میکے والوں نے اس کی دوسری جگہ شادی کر دی۔ وسیم کی حالت دیکھ کر میرے اندر لگی آگ پر جیسے ٹھنڈی اوس سی پڑی تھی۔ مجھے اس کے آنسو دیکھ کر اپنے اور اپنے باپ کے آنسو یاد آئے تھے۔ ابھی میں یہی نظارہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ جاگ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کی اور اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ بچی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہل جل کر اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور اس بچی کے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں وہ اذیت دیکھنی تھی جو میں نے 8 سال کی عمر میں سہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے چھونے لگا وہ کہنے لگی، چچا مجھے اماں کے پاس چھوڑ آؤ،
مجھے ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ ہمارے سانگر میں ہر غیر شخص کو چچا کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے، اور میں تو اس کا سگا چچا تھا۔ میرے دل پر کسی نے گھونسا سا مارا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو، تمہاری سگی بھتیجی ہے۔ وہ وسیم بے شک سوتیلی ماں سے تھا، لیکن میرا اور اس کا باپ تو ایک ہی تھا۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا، مجھ پر بدحواسی سی چاہنے لگی۔ اس معصوم سی بچی کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آنے لگا۔ پھر شیطان نے مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش کی کہ جب اس کے باپ نے بھائی ہوتے ہوئے تم پر رحم نہیں کھایا تو تم کیوں رشتوں کو دیکھ رہے ہو، اپنا بدلہ لو اس سے۔ میں اس وقت خیر اور شر کی جنگ میں تھا، میری دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں۔ وہ بچی بار بار مجھے چچا کہہ رہی تھی، رو رہی تھی۔ شراب کا نشہ مجھ پر جیسے بے سر ہو چکا تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ میرے اندر کا شیطان ابھی زندہ تھا، اس لیے میں نے اس بچی کو کھڑکی سے باہر نکال دیا۔ وسیم باہر اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ اسے مل جاتی۔ صبح ہوتی ہی میں وہاں سے واپس چلا گیا اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حلالہ کے نام پر جو گناہ میں کر رہا تھا، میں نے اللہ کے حضور اس کی بھی معافی مانگ لی۔ دوستو، آج کے سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔